لحاظ سے ان کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو راجح روایت کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سے 13 سال کے درمیان تھی، اگرچہ بعض روایات 14 سال اور 15 سال کی بھی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے استفادے کا شعور کی عمر میں زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کا موقع ملا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس مختصر مدت اور اس کم عمری اور کم سنی کے باوجود آپ کا شمار روایت احادیث میں مکثرین محدثین میں ہوتا ہے، یعنی ان محدثین میں جن کی روایات چنانچہ آپ کی روایات تقریباً 1660 سے لے کر 1690 روایتیں آپ سے منقول ہیں۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے تو اس موضوع پر یا تفسیر کے موضوع پر وہ امام التفسیر تھے، وہ ترجمان القرآن تھے، وہ حبر الامہ یا بحر الامہ تھے، یہ مقام وہ حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی تعریف و توصیف فرماتے تھے اور مجالس میں ان کو مقدم رکھتے تھے بہت سے موقعوں پر، یہاں تک کہ خوارج سے جب نازل کی نوبت آئی خوارج سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور خوارج میں سے ایک بڑا طبقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو اور مذاکرے یا مناظرے سے حق کی طرف لوٹ آیا۔ یہ تھا آپ کا مقام، اور اس طرح کی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ اس کم عمری کم سنی کے باوجود آپ کو یہ مقام حاصل ہوا۔ عزیزو، علماء نے اس کی 2 بنیادی وجہیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس کی طبعی سلامتی اور نیکی اور صلاح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور ان کی سنت کا تتبع اور شب و روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا مشاہدہ، یہ وہ چیزیں تھیں، اسی کے ساتھ ان کی ذکاوت اور ذہانت، جس کی وجہ سے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت حاصل ہوئی۔ اور ایک موقع وہ بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ دعا دی جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ روایات کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کون سا موقع تھا جب آپ نے یہ دعا دی؟ موقع یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، آپ کو ضرورت پیش آئی، اور آپ ضرورت پوری کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ وضو کا پانی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی، اور آپ نے حیرت سے پوچھا حضرت میمونہ سے کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اس موقع پر ان کو یہ دعا دی جو ان کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ثابت ہوئی۔ یہیں سے اہل علم نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا حقدار بنے تو اس کو چاہیے
کہ اپنے اساتذہ سے محبت کرے، ان کے ساتھ خلوص سے پیش آئے اور ادب اور تواضع اختیار کرے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور ان کا مزاج شناس بنے، ان کے لیے حق شناس بنے اور ضرورت شناس بنے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری چیز، اس دعا کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی پر قناعت کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا فرما دی ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ آپ نے علم کے راستے میں ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کی جانفشانی کو برداشت کیا اور قربانی کو پیش کیا۔ ایک موقع پر آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو ان کا جواب تھا بِلِسَانٍ سَعُولٍ وَقَلْبٍ عَقُولٍ، کہ پوچھ کر، معلوم کر کے، در در کی خاک چھان کر، دروازے کی کنڈیاں کھٹکھٹا کر، اور پھر ان علوم کو اپنے دل میں اور دل و دماغ میں محفوظ رکھ کر اس طرح ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ طلب عزیز، آخری بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو امتیازی وصف تھا وہ قرآن فہمی تھی، وہ اس کے امام تھے، اور قرآن فہمی سے استفادے، قرآن فہمی کے لیے اور قرآن سے استفادے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں فطرت کی سلامتی، فکر کے پاسگی اور علم نافع کی روشنی داخل ہیں۔ میں نے یہ موضوع کیوں چھیڑا ہے؟ یہ اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم جس شخصیت سے مستفید ہونے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو قرآن فہمی کا ذوق عطا کیا ہے، قرآن سے خصوصی مناسبت عطا کی ہے، آیات سے استدلال، قرآن کا استحضار اور استنباط اور تطبیق، مضامین کی آمد، لہجے کا وقار، اسلوب کی روانی، یہ وہ خصوصیات ہے جو ہمارے مولانا جناب عبد السبحان ندوی دامت برکاتہم، استاذ الاساتذہ، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہم ابھی ان سے سنیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال تعالى في موضع آخر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن الله عليم بذات الصدور۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور ہم تمام پر شکر لازم اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ نعمتوں سے ہم تمام کو نوازا ہے۔
تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان کے جو تقاضے اپنی نعمتوں کی بنیاد پر بیان فرمائے ہیں، وہ تمام تقاضے حضرات طلباء و علماء کے لیے بدرجہ اولا ہیں، اس لیے کہ یہ پوری امت اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس منتخب امت میں حضرات طلباء اور حضرات علماء کا انتخاب فرمایا، تو گویا وہ اللہ کے انتخاب میں مزید ایک اور انتخاب ہے۔ اللہ نے اس امت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا اپنی کتاب کا جو اللہ کے بندوں میں خود اللہ کا انتخاب تھے۔ کچھ ان میں ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، کچھ درمیان کی راہ چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مشیت سے ہمیشہ سبقت کرتے ہیں، بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے جو ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم تمام کے تعلق سے ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنی دونوں سنتوں کو قائم فرمایا ہے۔ اللہ کی ایک خاص سنت یہ ہے کہ وہ منتخب فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے منتخب فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص معاملہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو تمام انسانوں کے ساتھ اللہ نے عام رکھا ہے وہ یہ کہ ویہدی الیہ من ینیب، جو بھی دل و جان سے پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ مرحمت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی عمومی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا، ایک لحاظ سے اجتباء ہے، ایک لحاظ سے اصطفاء ہے۔ اللہ نے اپنے تمام بندوں میں، اپنے مسلمان بندوں میں چھانٹ کر اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا جو عمومی معاملہ ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دیتا ہے۔ یہ طے کر لیا جائے کہ جب اللہ کا انتخاب ہمارے لیے ہوا ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ رجوع کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ رجوع کرنا ہمارا صبر اور ہماری استقامت بھی ہے، یہ رجوع کرنا ہماری طرف سے اللہ رب العزت کا شکر بھی ہے۔ ہم تمام کے تمام یہ طے کر لیں اللہ رب العزت کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی علاقے کا ہے، نہ وہ کسی برادری کا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے بالکل یکساں مواقع رکھے ہیں، اور اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ یہ قرآن کریم اور یہ قرآن کریم کے علوم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے۔ جو بھی چاہے، لفظ فمن، فا، میم اور نون، اس کی اگر قدر و قیمت جاننی ہو تو 6 صدی عیسوی پر ایک نگاہ ڈالیے، انسان کس طرح تقسیم ہو چکے تھے۔ پوری زمین پر یا ایھا الناس کہنے والا کوئی ایک بھی متنفس نہیں تھا۔ انسان علاقوں میں تقسیم ہو چکا تھا، انسان برادریوں میں، انسان رنگ میں، نسل میں، اور پتہ نہیں کتنی تقسیمات انسانوں نے کر رکھی تھی۔ یا ایھا الناس کہنے والا پوری دنیا میں کوئی ایک بھی نہیں تھا۔
یہ اللہ کا کلام تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تھی کہ آپ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرما کر تمام انسانوں کو بالکل ایک سطح پر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام تھا جس نے کہا فمن شاء، جو بھی چاہے، کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، عامی ہو، کوئی بھی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بہت پڑھا لکھا ہو یا نسبتاً کم پڑھا لکھا ہو، جو بھی چاہے اللہ رب العزت کی طرف راستہ بنا سکتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر یہ بات تک فرما دی فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، راستہ بنا کر پھر جو مقام حاصل کیا جاتا ہے اس مقام تک ہر ایک کی رسائی ممکن ہے۔ جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احسان ہوا، پوری امت پر، پوری انسانیت پر احسان ہوا۔ ماننے والوں نے مانا، پھر اس کے بعد میں اللہ کا احسان ان لوگوں پر ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے منتخب فرمایا، اور علم کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر ہمیشہ کے لیے بات طے کر دی گئی، جو صاحب علم ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ اور جس طرح صاحب ایمان کو ترقیات پر ترقیات ملیں گی، اسی طرح صاحب علم کو بدرجہ اولا ان ترقیات میں حصہ ملے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں ان کو عروج عطا کرتا ہے، ان کو بلندیاں بخشتا ہے، ان کو اونچائیوں سے اور رفعتوں سے آشنا کرتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو بھی جن کو علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اہل علم کہیں گے یہ علم قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اہل علم کافروں سے کہیں گے قیامت کا دن آ چکا، اب جو کچھ اللہ کے فیصلے ہونے والے وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تمام نعمتیں ہم پر مکمل کی جا چکی۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ کرنا تھا، جو کچھ دینا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں دے چکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعطا کا لفظ بھی ارشاد نہیں فرمایا جب اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، بلکہ اللہ نے اتمام کا لفظ ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ یعنی جو تمہیں دینا تھا، جو تم نے مانگا، جو تم نے نہیں مانگا، تمام چیزیں ہم نے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو اپنے احاطے شمار میں لا نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان ہے کہ ظلم پر ظلم ڈھاتا ہے، انسان ہے کہ ناشکری پر ناشکری کیے جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے ہو۔ اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، اللہ بے پناہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں تمام فرما دی اور اس کا اعلان فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تم تمام کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ کی طرف سے جو ملنا تھا وہ ساری چیزیں ہمیں مل چکی، اور دین کے دو سرے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دے رکھا ہے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے علم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہر طرح کی بلندیوں سے نوازا، اللہ کی طرف سے جو اجتباء اور استفاء کی کیفیت ہوئی، اس کے ساتھ ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم تمام پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ کو اپنا دین عزیز ہے، اللہ کو اپنی کتاب عزیز ہے۔ وہ دین دے کر، اپنی کتاب دے کر نعوذ باللہ فارغ نہیں ہو گیا، وہ دیکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یہ نہایت عزیز ترین، باوقات انتہائی قیمتی ترین کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس حکیم و خبیر اور اس حمید اور اس عزیز ذات کی طرف سے
یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کے سامنے راستے واضح کر دیے ہیں، جو ہمارا اپنا کام تھا ہم کر چکے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اختیارات دیے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا جو صحیح استعمال کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب کے وعدے بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور جو غلط استعمال کرے گا اس کے لیے عذاب کی دھمکیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کے سامنے راستہ واضح کر دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بس ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو انسان شکر گزار بنے یا پھر انسان ناشکرہ بنے۔ ہم تمام کے تمام یہ طے کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شان دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ کہتے ہوئے اتارا کہ ہاں اللہ کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، اللہ نے آپ پر حکمت اتاری، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ پر غیر معمولی احسان ہے، اللہ کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے۔ وہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمارے ذمے شکر ثابت نہیں ہوتا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ کا جو معاملہ اپنے نبی کے ساتھ ہوا، نبی کا وہی معاملہ اپنی امت کے ساتھ ہوا۔ وانزل علیک الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس علم کو حاصل کیجئے، 100,000 شکر کے ساتھ حاصل کیجئے، اللہ رب العزت کے دربار میں سجدوں پر سجدے کرتے ہوئے حاصل کیجئے، اللہ کے شکر گزار بندے بنیے۔ شکر دنیا کی سب سے عظیم ترین حکمت ہے، دنیا کی سب سے عظیم ترین دانائی ہے، دنیا کی سب سے عظیم ترین یا انتہائی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو فضائل خود بیان فرمائے ہیں، اس کے جو اثرات اللہ نے خود بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد میں اگر کوئی اللہ کا بندہ شکر ادا نہ کرے، اس سے بڑھ کر نادان، اس سے بڑھ کر نکما، اس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اے لقمان اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ حکمت پر بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر بلیغ تعبیر یہ ہے کہ حکمت خود شکر ہے، حکمت کا بدل انشکر للہ ہے۔ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے، بے پناہ اس کے فوائد ہیں۔ اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے، نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، ہم نے رات کے آخری حصے میں ان کو نجات دی، اپنی طرف سے نعمت، اپنی طرف سے فضل کرتے ہوئے، اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے۔ کذالک نجزی من شکر، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور بدلے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آیات کا جو سیاق یہ بتا رہا ہے اللہ کے عذاب سے نجات ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں شب و روز ہم پر برستی رہیں، ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو بیان کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور ہماری نظر میں ممکن ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں من ارجل آیات ہو یا علی الاطلاق ارجل آیات ہو۔ ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر آخر کرنا ہی کیا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم ایمان پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا بندوں کے اعمال کا قدردان ہے،
اللہ تعالیٰ بے پناہ جاننے والا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ کی سچی عبادت بھی ہوگی، اور اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا گیا تو اللہ کی عبادت بھی بظاہر ممکن نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو صاف ستھرا رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ واقعی اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو تو شب و روز اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بھی اعلان ہے، جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ رب العزت کی مرضیات پر مرضیات اسے حاصل ہوتی رہیں گی، اللہ کی رضامندی اسے نصیب ہوگی، اور اللہ کی رضامندی وہ مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے، ناشکری میں یہ چیز بھی شامل ہے، آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ دینی تعلیم کا کیا فائدہ ہے۔ بس اوقات اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ گھبرانا چاہیے۔ جس بات کو، جس علم کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ فضل عظیم کہہ رہا ہے، اس کے تعلق سے اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے تصور کے کروڑویں حصے میں بھی اگر یہ بات آ جائے کہ اس علم کا کیا فائدہ ہے، اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے، تو ہم سے بڑھ کر نکما، ہم سے بڑھ کر ناشکرا کوئی نہیں ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس علم سے کیا فائدہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس علم سے ہٹ کر بھی کسی فائدے کا تصور کیا جا سکتا ہے، کسی منفعت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس بات کو اللہ نے فضل عظیم فرمایا، جس کی بنیاد پر ایمان محفوظ، جس کی بنیاد پر یقین محفوظ، جس کی بنیاد پر دین محفوظ، جس کی بنیاد پر اہل دین محفوظ، یہ اللہ کا علم ہے۔ علم رہے گا تو ایمان باقی رہے گا، دین باقی رہے گا۔ جس دن خدا نہ خواستہ علم دین اٹھ جائے گا، اسی دن ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے کر گویا علم آہستہ ایسا سمیٹتا چلا جائے گا، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدی بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے پوچھا جائے گا اور وہ فتوے دیں گے بغیر جانے ہوئے، بغیر کسی علم کے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمام لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ علم اتنی عظیم الشان چیز ہے، اس کے ذریعے سے ایمان محفوظ، اس کے ذریعے سے ایمانی تمام ارکان محفوظ، اس کے ذریعے سے اللہ کا دین محفوظ، اس کے ذریعے سے حضرات اہل علم محفوظ۔ اس علم کی قدر کیجئے، اس کے تعلق سے جتنی قربانیاں دے سکتے ہوں وہ قربانیاں آپ دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر ہی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد میں تو ہر کوئی دیکھے گا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں اور آپ سے کتنا بڑا کام لیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان تکفروا، اگر تم نے ناشکری کی، اور ناشکری کی سب سے بدترین انتہا کفر کرنا ہے، ورنہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ کفران نعمت کا شکار ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ رب العزت تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو نہ کافروں کا کفر متاثر کر سکتا ہے، اور اللہ کو نہ اہل ایمان کے ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، ہمیں ضرورت ہے ایمان کی، ہمیں ضرورت ہے علم کی، ہمیں ضرورت ہے تقوی کی، ہمیں ضرورت ہے بھلائیوں کی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں سب کے سب کان کھول کر سن لو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ غنی ذات تو اللہ کی ذات ہے، حمید ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کریں تب بھی وہ خوبیوں والا، اور روئے زمین بلکہ روئے آسمان پر بھی کوئی ایک بھی اللہ کی تعریف کرنے والا نہ ہو، تب بھی وہ اسی طرح حمید ہے، اسی طرح غنی ہے۔ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پر اور کفران نعمت پر اور اسی طرح کفر پر، شرک پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ وإن تشکروا
यरज़हु लकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी इस चीज़ को पसंद फरमाएगा, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। जिस चीज़ की बुनियाद पर अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती हो, क्या उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? हम शुक्र अदा करेंगे, हम ज़ुबान से भी शुक्र अदा करेंगे, हम अपने जज्बात से भी शुक्र अदा करेंगे। हमारा शुक्र क़ल्बी भी होगा, शुक्र लिसानी भी होगा, शुक्र हाली भी होगा, शुक्र अमली भी होगा। अल्लाह ने जो सलाहियतें हमें दी हैं उन सलाहियतों को बरूए कार लाना, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए उन सलाहियतों का इस्तेमाल करना, ये अमली शुक्र है। हम ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। बसा औक़ात आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कभी आती हैं, बाज़ नेक कामों को, जो इज्तिमाई नेक काम हैं, उनको बुनियाद बनाकर अल्लाह के ज़िक्र की तहक़ीक़ की जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ स्कूल कायम किए जाएँ, हॉस्पिटल कायम किए जाएँ, फ़लाँ फ़लाँ। हम तो मस्जिदों में बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। गोया एक हक बात को बताकर दूसरे हक की, बल्कि बुनियादी हक की तौहीन की जाती है। ये सबसे बड़ा ज़ंदक़ा है, ये इल्हाद है, ये इंतहा दर्जे की गिरावट है। हम वो सारे काम भी हम करेंगे और हम अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, जिक्र सिर्री भी करेंगे, जिक्र जहरी भी करेंगे, जिक्र लिसानी भी करेंगे। हम तिलावत कुरान से अपने आप हम आबाद करेंगे। एक सुबहान अल्लाह कहने पर अगर वो सच्चे दिल के साथ वो सुबहान अल्लाह कही जाएगी, तमलउल मीज़ान का वादा है। वह सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन से भी लोग बात निकल रही है, एक सुबहान अल्लाह या एक अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर सकता है। वह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआनी औ तमलउ मा बैन अस्समाई वल अर्द, और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का मजमुआ, ये दोनों मिलकर आसमान और ज़मीन के दरमियान का जो खला उसको पाट सकते हैं। अल्लाह का जिक्र हमारी रूह है, अल्लाह का जिक्र हमारी जान है, अल्लाह का जिक्र हमारे लिए आब हयात है। हम वो काम भी करेंगे और उसके साथ साथ दूसरे जितने काम हैं वो सारे काम करेंगे। और अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम आहद करने वाले बने। जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हैं उन तमाम सलाहियतों को हम बरूए कार लाएंगे। हम शुक्र लिसानी भी करेंगे, हम शुक्र लिसानी उसी तरह ज़िक्र लिसानी भी करेंगे, ज़िक्र क़ल्बी भी करेंगे, और उसके साथ साथ ज़िक्र हाली है, शुक्र हाली है, शुक्र अमली है। हम वो काम करेंगे। हम ये तय कर लें, हर इंसान अपनी ज़ात का अमीर होता है। मेरे भाइयों, आपके दोस्त आपको क़यामत के दिन बचा नहीं सकते हैं, और इस तरह की उल्टी सीधी दोस्ती उसको छोड़ दीजिए। इस्लाम ने हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के जो हुकूक रखे हैं वो 1000 दोस्तियों से बढ़कर हैं। लिहाजा दोस्ती करना तहसील हासिल है। उस तरह की दोस्तियाँ जो शुरू में शौक़ बनती हैं, बाद में मजबूरी बन जाती हैं, आखिर में तबाही और बर्बादी बन जाती हैं, उस तरह की दोस्तियाँ हरगिज़ न की जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करने से बात मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती की हौसला अफजाई नहीं फरमाई है, बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात का हुक्म दिया है या उसकी तरफ इशारा फरमाया है। और रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा आदमी खूब गौर कर ले किससे वो दोस्ती कर रहा है। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, इस हदीस के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्ती की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं या फिर एहतियात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, या एहतियात का गोया के ढके छुपे अल्फाज में हुक्म दे रहे हैं। उस पर एहतियात की जाए, फी नफ्सी हर एक मुसलमान भाई के साथ एहसान का मामला किया जाए, जो 1000 दोस्ती के हुकूक से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया हुआ हक है। अजीब व गरीब बात है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से की, और अपने कलाम की इंतहा अल्लाह ताला ने बुरे दोस्तों की सोहबत से बचने पर की है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कहिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह लेता हूँ तमाम इंसानों के रब की, तमाम इंसानों के बादशाह की, तमाम इंसानों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले खबीस शैतान जो पलट पलट कर हमला करता है, जो छुप छुप कर आता है, पीछे हट हट कर सामने आता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है, और लोग आम तौर से उस वसवसे को जो कि गैर इख्तियारी होता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। शायद हमारी ज़िंदगी में सैकड़ों तलबा हमारे पास आए हों और उन्होंने शिकायत की हो कि मौलाना इस तरह के वसवसे आते हैं, क्या करें। उस तरह के वसवसों की कोई हैसियत नहीं, जो गैर इख्तियारी हैं वो आएंगे और चले भी जाएंगे। और मसले की रूह से समझ ले
کہ آدمی کے اندر انتہا درجے کا گندا کفریہ شرکیہ وسوسہ آ رہا ہو اور وہ اسے دفع کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور عین اس حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے وہ مؤمن کامل بن کر انشاءاللہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اس وسوسے کی حیثیت نہیں، اصل وسوسہ تو وہ ہے جو ابلیس نے ڈالا تھا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ وسوسہ ڈالا اور ہر طرح کے سبز باغ دکھائے، اور کوشش اس کی یہ تھی کہ انسان بے حیا بن جائے، اور اگر بے حیا بن گیا تو پھر وہ بے علم بنا، بے عمل بنا، بے عزت بنا، آخر میں بے ایمان بنا۔ وہ وسوسہ ہے۔ اس طرح کا وسوسہ اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے، آپ کے سامنے آ کر چلو فلاں کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس طرح کے وسوسوں سے پناہ چاہنے کا حکم دیا، اور تین دفعہ اللہ کی صفات کا حوالہ دے کر پناہ چاہنے کا حکم دیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں اس طرح کے برے خیالات ڈالتے ہیں تاکہ وہ برا بن جائے، من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے کچھ جنات ہیں اور کچھ انسان ہیں، اور جو شیاطین الجن ہوتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے ان سے بڑھ کر خطرناک شیاطین الانس ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی پاک صاف رکھیں، آپ اپنی زندگی سچائی پر قائم رکھیں، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیجئے اور سچی زندگی بسر کیجئے۔ کسی بھی کام کے تعلق سے جو ایک طرح کی سستی، ایک سستی تو وہ ہوتی ہے جو بدنی سستی ہوتی ہے، اور ایک عقلی اور ذہنی سستی ہوتی ہے، دونوں طرح کی سستی سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ جو بدنی سستی ہے اس کا تو پھر بھی ازالہ ہو سکتا ہے، جو ذہنی سستی ہے بسا اوقات اگر ذہن و دماغ میں نقش ہو جائے تو چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی سستی سے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں نکمے پن سے، ناکارگی سے، اس ذہنی سستی سے جس میں آدمی تصور کرتا ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ہمارے اندر کسی طرح کی قابلیت نہیں ہے، ہمارے اندر کسی طرح کی لیاقت نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اگر تصور آ گیا تو اس کو اپنے طلب علم کے لیے بلکہ اپنی زندگی کے لیے اس تصور کو زہر سمجھے۔ آدمی یہ تصور کرے اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم اس صلاحیت کا استعمال کریں گے جتنا ہم سے ممکن ہوگا۔ نتائج کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی ہے، لیکن کام کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر عائد کی ہے۔ اسی طرح اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں سستی سے، انسان بدنی سستی سے بھی اور ذہنی سستی سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لے، وہ طے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود یہ بات کہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود یہ بات کہی ہے، استعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد حاصل کرو اور کبھی حوصلہ نہ ہارو۔ اللہ نے جب خود یہ بات کہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ جب اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، جب اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، حسن عمل کا بدلہ تو حسن کرم ہے۔ اللہ نے جب یہ بات کہہ دی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ بہتر سے بہتر کام کرتے ہیں ہم ان کو دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے بندو احسان کی زندگی بسر کرو، بندگان خدا کے ساتھ احسان کرو، اپنے ساتھ احسان کرو، بہتر سے بہتر جو کام تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ پھر سستی کیوں دکھائی جائے، پھر نکمے پن سے آدمی اپنے آپ کو ایک احساس محرومی کا شکار کیوں بنائے، آدمی آگے بڑھنے والا بنے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں یہ جو امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، یہ امت ترقی ہے، یہ امت تطور ہے، یہ امت تقدم ہے۔ اس کی قسمت میں بات لکھ دی گئی کہ اسے آگے بڑھنا ہے، اور جو آگے بڑھے گا اللہ اسے آگے بڑھائے گا۔ بعض روایات میں خاص واقعے کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، من تقدم قدمہ اللہ ومن تأخر تأخرہ اللہ، جو آگے بڑھا اللہ اسے آگے بڑھائے گا، اور آگے بڑھائے جو پیچھے ہٹتا ہے خود بخود تو پھر اللہ اسے پیچھے کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم نے جو بھی چاہے، وہ آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھ سکتا ہے، اگر کوئی پیچھے ہٹنا چاہے تو پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ بہرحال ہم تمام کی ذمہ داری ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں،
ہر انسان یہ طے کر لے ہم انشاءاللہ سابق بالخیرات باذن اللہ بنیں گے۔ دنیا کے امتحانات میں ایک فرسٹ آتا ہے، ایک سیکنڈ آتا ہے، ایک تھرڈ آتا ہے، لیکن اللہ نے سابقین کے بارے میں بات کہی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ بہت بڑی جماعت اگلوں کی ہے اور ایک چھوٹی سی جماعت، اور اس بڑی کے مقام میں چھوٹی وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم ان میں نہیں ہو سکتے؟ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز اللہ سے مانگی جائے تو اس میں بھی اعلیٰ چیز مانگی جائے۔ جنت کا تعارف اللہ نے فی جنت عالیہ کہا ہے، اللہ کی وہ جنت جو انتہائی بلند ہے، اس جنت کو بھی مانگا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو تاکید ہے کہ جنت الفردوس کی دعا کی جائے۔ اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن۔ اگر تم اللہ سے جنت بھی مانگو تو اس میں بھی یہ نہیں کہ عام جنت مل جائے، حالانکہ عام جنت ملنا بھی ہماری تمام کامیابیوں سے بڑھ کر کامیابی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند حوصلگی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت دیکھیے، کہ گویا یہ معلوم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو جنتی ہی نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین حصے کا حقدار دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، جنت کا مرکزی حصہ ہے، جنت کا بلند ترین حصہ ہے، جنت کی تمام نہریں وہاں سے رواں دواں ہوتی ہیں، اس کے اوپر تو بس رحمان کا عرش ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اپنی صلاحیتوں کو، دو چیزیں ہیں، ان دونوں بنیادوں پر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ایک تو صلاحیت ہے اور ایک جذبہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر جذبہ تو ہوتا ہے، صلاحیت اس درجے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ بہرحال کچھ نہ کچھ کام کر لیتا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ طاقتور مومن، جس کے اندر طاقت ہے، جس کے اندر قوت ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ہر ایک میں بہرحال خیر ہے۔ کسی کے اندر جذبہ ہے لیکن صلاحیت نہیں، وہ کچھ نہ کچھ کام کرے گا، تھوڑا بہت کام کر لے گا۔ اور اگر کوئی اس کے الٹ ہوا کہ کسی کے اندر صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کے اندر جذبہ موجود نہیں، وہ اپنی صلاحیت کو بکاؤ مال بنائے گا، اپنے آپ کو بکاؤ مال بنائے گا، کھڑا ہو جائے گا للبیع انا معد للبیع، میں فروخت ہونے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی مجھے خریدنے والا۔ اس طرح وہ در در کی خاک چھانے گا اور گویا اپنے آپ کو اپنی قیمت لگائے گا اور اپنے آپ کو بیچ دے گا۔ اس کی صلاحیتیں کسی کام کی نہیں ہوں گی، صلاحیتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں اور جذبہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی تعلیمات ہمیں دی۔ صلاحیت کے تعلق سے حدیث پاک میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، ہر حالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھرپور تیاری رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہیں پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی پالیسی کو پورے طور پر اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنیق تیار فرمائی۔ جتنے بھی کام ہیں، جن کاموں کو ہم دنیاوی صلاحیت کہتے ہیں، اس طرح کی تمام صلاحیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آراستہ فرمایا۔ ایک طرف اس کی تلقین کی ہر معاملے میں بہتر سے بہتر بننے کی انسان کوشش کرے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، صلاحیت پر اکتفا نہیں کی، جذبہ ایسا کہ آدمی طے کر لے چاہے جو بھی ہو ہمیں اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دین پر ڈٹ جانا ہے، چاہے جان رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے اور عزت و آبرو رہے نہ رہے، ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان۔ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ معاملہ ہمارا نور علی نور بن جائے گا۔ اور جذبے کے تعلق سے کیا کہا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو طالب نے ہلکے انداز سے اتنی بات کہی تھی کہ بھتیجے مشرکین آ کر جا آپ کی کچھ شکایت کر رہے ہیں، کچھ اپنے اوپر رحم کھاؤ، کچھ مجھ پر رحم کھاؤ، کچھ اپنی دعوت میں کچھ تخفیف پیدا کر لو، کچھ ہلکا پن لاؤ۔ تو جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا عمی لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری
علی ان اترک الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فی سبیلہ ما ترکتہ۔ چچا جان اگر یہ لوگ میرے دہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، مجھ سے یہ چاہیں کہ میں اپنے کام کو کچھ موقوف کروں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا یا میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں، میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کا جذبہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا، اور اگر وہ واقعہ پیش آتا جس کو پیش آنا نہیں تھا تو روئے زمین کا، روئے آسمان کا، وہ کائنات کا سب سے خطرناک واقعہ ہوتا۔ اس نے آ کر پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی اور پھر اس سے کہا، من یمنعک منی، اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دونوں من یمنعک منی یکساں نہیں ہیں۔ اس کا جو من یمنعک منی کہنا تھا چیلنج تھا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من یمنعک منی کہنا دعوت تھا۔ آپ گویا دل میں یہ فرما رہے تھے، کم وقت تو بھی کہہ دے کہ مجھے بھی اللہ بچائے گا، اللہ کو مان جا۔ جب وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً دعوت دی، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے، اس گواہی کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحیح روایات کے مطابق وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس نے یہ وعدہ کیا، آپ سب سے بہتر آدمی ہیں، نہ میں آپ سے لڑوں گا، نہ اس قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی طرف سرے سے کوئی نہ توجہ کی نہ توجہ دلائی کہ یہ تو مجھے شہید کرنے کے لیے آیا تھا، کتنا بڑا بدبخت ہے۔ نہ صحابہ کرام کو اس کا کوئی اشارہ کیا۔ ذہن و دماغ پر جو چیز چھائی ہوئی تھی، اللہ کے بندے عذاب سے نجات پا جائیں، اس قاتل جو ممکنہ قاتل تھا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور اپنی رحمت اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو دردمند دل دیا تھا وہ کیفیت اس کے سامنے رکھی کہ تو ایمان لے آ، تو پھر سارے تیرے قصے پاک ہو جائیں گے، تیری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ خیر وہ ایمان نہیں لایا، لیکن جذبے کی وہ کیفیت معلوم ہو رہی ہے۔ ہم بکاؤ مال نہیں بنیں گے۔ جو چیز ایک مرتبہ بک جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی بکتی نہیں ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے سامان خریدنا چاہیں، آپ کو کوئی سامان اچھا لگا کہ فلاں سامان ہمیں دے دیں، وہ یہ کہتا ہے کبھی یہ تو سامان بیچا جا چکا ہے، خریدا جا چکا ہے، اس کو ہم دوبارہ بیچ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہم تمام کو خرید لیا ہے، اور اس پیغام کے اندر یہ پیغام بھی ہے، اس بات کے اندر ہمیں کوئی خرید سکتا بھی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ اور جس طرح ہم نے کہا ہر وہ آیت جو اہل ایمان کے بارے میں ہے وہ اہل علم کے بارے میں بدرجہ اولا ہے، اور طلبہ علوم نبوت کے لیے وہ آیات بدرجہ اولا ہیں۔ اللہ ہمیں خرید چکا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد میں اگر ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر نکما، ہم سے بڑھ کر محروم، ہم سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ ہر روز اس کا اعلان کرتا ہوا آتا ہے، اے انسان ہم تو جو ہے سالگرہ مناتے ہیں بسا اوقات بعض لوگ، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے، نئے سال کو جانے دیجیے، نئے مہینے کو جانے دیجیے، نئے ہفتے کو جانے دیجیے۔ ہر دن نیا دن ہے اور وہ اپنے نئے پن کا اعلان کرتا ہوا آتا ہے، اور انسان کے سامنے پیشکش رکھتا ہے تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے یا پھر اپنے آپ کو غیر اللہ کے حوالے کر دے۔ کل الناس یغدو، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، تمام انسان صبح کرتے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اے اللہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، جو تیری مرضیات ہیں اس کے مطابق میری زندگی بسر ہوگی، جو تیری منہیات ہیں میں اس سے اس طرح پرہیز کروں گا جس طرح انسان زہر سے پرہیز کرتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو اس نے آزاد کر دیا۔ وہ آزاد فضاؤں کا پنچھی سمجھ لیں، آزاد فضاؤں کا ایک پرندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا، اس سے بڑھ کر کوئی آزاد نہیں۔
اگر اس نے غیر اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے خواہشات کے حوالے کر دیا، شیطان کے حوالے کر دیا، اپنے کھیلوں کے حوالے کر دیا، ٹائم پاس کرنے کے حوالے کر دیا، بدتمیزی کے حوالے کر دیا، بے ادبی کے حوالے کر دیا، خدا نخواستہ بے حیائی کے حوالے کر دیا، اور دوسرے جتنے تماشے ہیں، اور موبقھا، وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ روزانہ اٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی وقت یہ عہد کریں، اے اللہ میں تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کی اگر ہم زندگی بسر کریں گے، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم انشاءاللہ مبارک ہوگا، ہمارا علم حاصل کرنا مبارک، ہمارا یہاں رہنا مبارک، ہمارا یہاں سے جانا مبارک، ہمارا عالم بننا مبارک، ہر طرح کی برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے طے کر دی جائیں گی۔ قریب قریب وہی مثال ہم بن سکتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کہا تھا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں۔ تو ان بنیادوں پر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم صلاح کے لحاظ سے، ہم صلاحیت کے لحاظ سے، ہم محنت کے لحاظ سے، ہم جذبے کے لحاظ سے ہم سب سے آگے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن بننے کے لیے، عجیب و غریب بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان احسن بنے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ہوا کہ اسبق بنے، سابق بالخیرات باذن اللہ ہر انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچیں تم میں عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، ایکم حسن عملا بھی نہیں فرمایا، احسن عملا، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعلان ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کا بھی اعلان ہے کہ ہر انسان احسن بن سکتا ہے، ہر انسان سب سے بہتر بن سکتا ہے، دوسروں کو گرا کر دھکا دے کر نہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر وہ آگے بڑھنے والا بنے، وہ احسن بن سکتا ہے۔ جبھی تو اللہ نے ایکم احسن عملا کہا، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا مکلف بناتا ہی نہیں ہے جو انسان کے حد اختیار سے باہر ہو، تو ہم اس چیز کا عہد کر لیں۔ زندگی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حسن انتخاب کا نام ہے میرے عزیزو، ہم کیا بتائیں، 10 روپے کا قلم خریدنے کے لیے آدمی جاتا ہے، 10 منٹ سر کھجاتا رہتا ہے، یہ لال کلر اچھا ہے یا یہ پنک اچھا ہے یا یہ پیلا اچھا ہے، فلاں چہروں، اور 2-3 لوگ قریب ان سے مشورہ کرتا ہے تاکہ جو چیز وہ لے وہ بہتر سے بہتر لے۔ تو کیا زندگی کو بہتر سے بہتر بسر نہیں کیا جائے گا؟ زندگی حسن انتخاب کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے۔ اللہ نے ایک منتخب دین ہمیں دے دیا، اب انتخاب بھی وہ نہیں، اللہ کی طرف سے وہ دین گویا کہ ایک منتخب دین ہمیں مل چکا۔ اب ہماری ذمہ داری زندگی حسن استعمال کا نام ہے، ہم اس چیز کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دیں گے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری جو تربیت ہوگی ہم اپنی ذاتی تربیت خود کرنے والے بنیں گے، اور 4 بنیادوں کو خاص طور پر خیال رکھیں انشاءاللہ، پھر اصول تمام تربیت کے تمام اصولوں کا حاصل کرنا اور اس کو عام کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے سچے ہوں گے، ہم صادق ہوں گے، اور یہی صدق ہمارے کام آئے گا۔ اگر یہ صدق نہیں تو پھر قیامت کے دن ہمارے تمام کمالات سب کے سب یکلخت کالعدم کر دیے جائیں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کا اعلان ہے، آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام دے گا۔ تو عقیدے کے لحاظ سے تمام انبیاء جس عقیدے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جتنے بھی عقائد ہیں ان تمام صاف ستھرے عقائد کو ہم جوں کا توں قبول کر لیں گے، اپنی تربیت انہی بنیادوں پر کریں گے، اپنے گھرانوں کی تربیت کریں گے، اپنے ساتھیوں کی تربیت کریں گے، اپنے محلوں کی تربیت کریں گے کہ اللہ ایک ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا، ہر ایک کی طرف یہ بات وحی کرتے رہے کہ اس کا اعلان کیا جائے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بندگی میری ہوگی، غلامی میری ہوگی، پرستش میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، عبودیت میری ہوگی، سب کچھ میرے حوالے کر دیا جائے گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کے، لہذا ہماری ہر چیز
اللہ رب العزت کے سامنے قربان ہوگی اور ہم فنائیت کی زندگی بسر کریں گے۔ عقیدے کی صحت کے تعلق سے یہ طے کر لیں، اللہ کی کتاب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کے مطابق ہمارا اپنا عقیدہ ہوگا۔ اللہ کے تمام انبیاء تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام حضرات انبیاء کے بعد افضل ترین مخلوق ہیں۔ کل امت میں سب سے افضل ترین حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتاب اس کی گواہی دیتی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے تقوی کی بات ان پر چسپاں کر دی، وہ بات ان کے لیے لازم کر دی۔ پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کلمے کے سب سے بڑھ کر اگر حقدار کوئی ہیں تو یہی لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر اہلیت رکھتے ہیں تو یہی ہیں۔ تو ان کے تعلق سے وہ عقیدہ رکھا جائے، ایک سچی زندگی بسر کی جائے، جو امت کے مجمعات ہیں جس پر جو ہے اجماع ہو چکا ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اس سچے عقیدے کے ساتھ ہم رہیں گے، اور اسی سچے عقیدے کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ دوسری جو بنیادی تعلیم جو تمام انبیاء کی طرف سے آئی ہے، جسے حدیث مبارک بیان کرتی ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ لوگوں نے قدیم نبوت سے، اور قدیم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس تعلیم کو مسلسل ہر دور میں پایا اور حضرات انبیاء کے حوالے سے پایا، وہ تعلیم یہ ہے، اگر تمہارے اندر شرم و حیا ہی نہیں ہے تو جو چاہو وہ کر لو۔ ہم شرم و حیا کی زندگی بسر کریں گے، ہم حیادار بنیں گے، ہم صاحب حیا بنیں گے۔ یہی حیا تقوی بنتی ہے، یہی حیا امانت بنتی ہے، یہی حیا سچائی بنتی ہے، یہی حیا ادب بنتی ہے۔ اس طرح کی ہم زندگی بسر کریں گے۔ حیا اگر پائی جائے گی، ہر طرح کا خیر اللہ کی طرف سے مقدر ہوگا۔ ایمان کے شعبے بیان فرمائیں تو اول و آخر شعبے کو بیان کرنے کے ساتھ صرف حیا کے شعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے کہ حیا کا پانی وہ پانی ہے جو ایمان کی تمام شاخوں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس بنیاد پر ہم اپنے گھرانوں کی تربیت کریں گے، اپنے بھائی بہنوں کی تربیت کریں گے، اپنے بھانجے بھانجیوں، اپنے بھتیجے بھتیجیوں کی تربیت کریں گے، اپنے ساتھیوں کی تربیت کریں گے۔ اس طرح کا درس لے کر ہم خود اپنے آپ کو آباد کریں گے، اور جو ہم سے متعلق ہے ان تک ان دروس کو ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اسی طرح امانت داری ہے، بہت بڑی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی اس امت میں وہ امانت داری ہے، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے قلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقد قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ بہت کم ایسا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطاب فرمایا ہو، کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اور اس نے یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو جس کے اندر دیانتداری نہیں، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ ہم امانت داری کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ پیسے کے تعلق سے ہم دیانتدار بنیں گے۔ ہمیں اگر سوچ کی روٹی کے ٹکڑے میسر آ جائیں کوئی حرج نہیں، جو نمک کے پانی میں بھگو کر کھا کر ہم پیٹ بھرنا چاہیں۔ ہزاروں روپیوں کا کھانا کھا کر بھی پیٹ ہی بھرتا ہے، اور چند پیسوں کا کھانا کھا کر پیٹ ہی بھرتا ہے، کوئی اور بڑا نمایاں فرق نہیں ہے۔ تو ہم حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اور حلال روزی کو ہم عام کریں گے۔ ہم دیانتداری کی زندگی بسر کریں گے۔ ہم جھوٹ سے، ہم نفاق سے، ہم ہر طرح کی چاپلوسی سے، اور دیانتداری نہیں رہے گی تو پھر حدیث کی غلامی کرنی پڑے گی، اور ایمانداری رہے گی۔ انسان کے اندر طاقت ہوگی، انسان کے اندر قوت ہوگی، وہ انسان کسی کے سامنے نہیں دبے گا، وہ بدتمیز تو نہیں ہوگا لیکن کسی کے سامنے دبے گا نہیں۔ ہم دیانتداری کی زندگی بسر کریں گے۔ ان اصولوں پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں میرے عزیزوں اور طلباء کرام، اور اسی طرح ادب کی زندگی ضرور بسر کی جائے۔ انسان با ادب بنے، اپنے چھوٹوں کو با ادب بنائے، اپنے برابر والوں کو با ادب بنائے۔ بہت سارے کہنے والے ملیں گے ہم تو حق بول رہے ہیں، بسا اوقات آدمی حق بول کر بھی گنہگار ہوتا ہے، حق بول کر بھی گنہگار ہوتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے بیٹا جو کہ عالم ہے، عین کے پورے مخرج کے ساتھ، عالیہ رابعہ سے فارغ ہے، اور وہ بتائے میں تو عالم ہوں، امی آپ کیا جانتی ہیں، ابا آپ تو دکانداری کے جناب اپنی دکان سنبھالیے، آپ کو کیا معلوم ہے، یہ بتا کر ان کا دل توڑ کر، وہ اگر صحیح بات کہہ رہا تو صحیح بات کہنا تو درست ہے، لیکن جو اس نے ان کا دل توڑا ہے،
اپنی تعلی جو ان پر ثابت کی اس کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوگا۔ عام لوگوں کے لیے اللہ کا حکم وقولوا للناس حسنا کا ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور ماں باپ کے لیے اللہ کا حکم وقل لہما قولا کریما کا ہے، ان سے وہ بات کہو جس سے وہ اپنے آپ کو عزت والا محسوس کرے، اپنے آپ کے تعلق سے ایک اعزاز محسوس کرے کہ بیٹا اس طرح کی بات کر رہا ہے، کہ ہماری بسا اوقات کوئی غلط بات بھی ہو اس کو اس انداز سے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم اپنی غلطی مان جائیں اور بڑی عزت کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہی جائیں، جو بڑا ہے اس کے حق کو ادا کیا جائے، اور جہاں اگر حق بے ادبی آئے گی تو پھر یاد رکھیں واللہ عالم، پھر فتنے بھی آئیں گے، پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ کے بعد میں سب سے بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ضمیر رسول اللہ کی طرف اٹھائی گیا، جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، دونوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو فتنہ آ نہ لے یا کوئی دردناک عذاب ان کو آ نہ لے۔ پھر درجہ بدرجہ آدمی اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، آدمی اگر استاذ کی نافرمانی کرتا ہے، جس کی طرف ہمارے فاضل دوست جناب سلمان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بے ادبی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، تو پھر اگر آدمی اس طرح ادب کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے، آپ تھوڑا کام کریں گے اس کے بہتر سے بہتر نتائج اللہ برآمد کرے گا۔ اور اگر بے ادبی کی زندگی بسر کی، آپ کی صلاحیت بہت اچھی ہے اور آپ نے بہت زیادہ کام کیا، تب بھی اس کے اس طرح مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ فتنے کا جو کم سے کم اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کام کرتا ہے لیکن نتائج برآمد نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی سوشل میڈیا کے اس واہیات قسم کے دور نے ہمیں بے ادب بھی بنا دیا ہے، کسی کا کوئی حق نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ امت سے خارج کر دیا اس شخص کو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا، اور بعض صحیح روایت میں ولم یعرف لعالمنا کے الفاظ بھی، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ تو استاذ کی بے ادبی ایک تو بڑے کی بے ادبی ہے اور عالم کا حق نہ پہچاننا بھی، دونوں دو طرح کی وجوہات پائی جا رہی ہیں امت سے اس کو باہر کرنے کے تعلق سے۔ تو ادب کی زندگی بسر کریں، ایک صاف ستھری زندگی بسر کریں، جو بھی اس طرح کی احسانی زندگی بسر کرے گا اللہ رب العزت کا وعدہ یہی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے منتخب فرماتا ہے، جو پلٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بہت مبارک فرمائے، ایک ایک طالب علم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سب کا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، حسد کا علاج وہی ہے کہ فلاں کو بہت زیادہ ترقی ملے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب اللہ مل چکا تو پھر کہاں کہاں کی انسان ٹھوکریں کھائے گا؟ اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط بنائیے، پھر اللہ کی رحمتوں کے کرشمے دیکھتے جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، من دعوة لا يستجاب لها۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.